اقرار بھائی کسی کو ٹاؤٹ کہنا آسان ہے یا ٹاؤٹ سننا آسان ہے؟ جب مجھے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے تو پھر میں جواب میں بتاتا ہوں کہ آپ امپائر کی انگلی اٹھانے کے نام پر جنرل راحیل شریف سے بھی توقع وابستہ کیے ہوئے. میں حیران ہوں ان لوگوں کو جو فالو کرتے ہیں خان صاحب کو اور اس غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ 80% بقول آپ کے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ووٹ چوری ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے تاکہ جو نوجوانوں کا ووٹ ہے وہ واپس ان تک پہنچے. 2024 بدترین دھاندلی تھی, ننگی دھاندلی تھی, عمران خان صاحب کے خلاف ہوا. اسپیسیفکلی ایک شخص کی کرسی اور اقتدار کے لیے تحریک چلانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی تحریک چلائیں. آپ ایک شخص کے لیے نہیں چلا رہے, آپ یہ 80% پاکستانیوں کے لیے چلا رہے ہیں. جی اصل میں وہ 80% لوگ تو ایک شخص کے اقتدار کی بات, تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے کہ جس میں آئندہ کبھی ووٹ چوری نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. 9 میں ٹھیک تھا, ہرگز ٹھیک نہیں تھا. کالج کو ٹھیک کیسے؟ خان صاحب کی گرفتاری ٹھیک ہے. خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے میرا بالکل واضح موقف ہے. وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. بارہا یہ سمجھتا ہوں, کہتا رہا ہوں کہ ان کو رہا ہونا چاہیے. انیشلی جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 3 لوگ ایک مثال پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, اب آپ فرض کر رہے ہیں نا بھائی وہ 3 لوگ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گے, آگے جا کے جب آپ کے ممبر زیادہ بنیں گے اور ممبرس کی رائے ہو جاتی ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہم نے چلنا ہے تو چل پڑیں گے. آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہ وہ میری پارٹی ہے, نہ اس کے اندر میرا کوئی فیصلہ ہے, نہ وہ میرے لوگ ہیں. میں ایک نظریہ, ایک فکر پہنچا رہا ہوں لوگوں تک. اقرار الحسن کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے, ان کو کسی نے لانچ کر دی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, یہ آئیں گے اپنا بیانیہ بنائیں گے, تھوڑی بہت پاپولیرٹی آگے پیچھے ہوگی, ووٹ تقسیم ہوگا اور یہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جائیں گے. بلکہ آپ کے ساتھ 3 لوگوں کو جوڑا بھی جاتا ہے, جواد بھائی کو, شاہد افریدی کو. بات ان کی درست ہے, پھر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات آپ کو پاپولیرٹی ختم کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا, یہ بات سچ ہے. پھر آپ کا دل ہے خان صاحب کو ڈیلا میں ملنے جا کے؟ میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں جاؤں اور ان سے میں ریکویسٹ کروں کہ جیسے نیلسن منڈیلا نے یہ کیا تھا, اس نے اپنی 27 سال کی جیل کے بعد ایک الیکشن لڑا, ایک عہدہ لیا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اس لیے کہ نئے لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے. آپ جن کو کنڈیم کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں خان صاحب کو, وہ اس وقت وکٹم ہے. وہ ایک پہلے جیل میں ہے, پہلے ان کی فیملی کو گرفتار کیا گیا, ان کے بھانجوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ نے. آپ کی بالکل کم علمی کی بنیاد پر ہے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جس شخص کے خلاف بھی, چاہے وہ صنم جاوید ہوں, چاہے وہ فلک جاوید خان ہوں, چاہے وہ جتنے بھی یہ نام نہاد جرنلسٹ ہیں, سب سے متعلق جب بھی کوئی ظالمانہ کارروائی ہوئی, میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک سے متعلق. میرے ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں, میری ٹویٹس بھی موجود ہیں. طارق متین صاحب کو آپ حرام خور کہہ رہے ہیں اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں صحافیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. ایک آدمی اگر جھوٹ بول کے یوٹیوب سے ڈالرز کماتا ہے تو میرے نزدیک وہ حرام کی کمائی. آپ کا رائٹ ہے, آپ مجھ پر تنقید کیجیے, جو کہ آپ کریں گے, کر رہے ہیں. ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر اقرار بھائی الیکشن لڑیں تو ان کو 4 ووٹ ملیں گے. ہو سکتا ہے 4 ووٹ بھی نہ ملیں, لیکن وہ گھر کے 4 ووٹوں کی بات کرتے ہیں. یہ تنقید ہے یا الزام ہے؟ چہرے پر بے چینی رہتی ہے, سننے میں آیا کہ وہ مرچیں بہت کھاتے ہیں, اکثر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے ذریعے کھینچ لیتے ہیں. یہ کون سی مرچوں کی بات کریں, میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میرا خیال ہے شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. سلام, خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میں جن کے سامنے موجود ہوں, پہلے تو میں ان سے بات بھی کروں تو بڑا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں, گھبراتا ہوں کہ گستاخی نہ ہو جائے, کچھ لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. لیکن پھر بھی آج ہم دوبارہ بیٹھ گئے اقرار بھائی کے سامنے. اقرار بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کچھ. جی وہ ہے نا کہ اپنے بھی خفا اور بیگانے بھی نہ خوش. جی دونوں ہی اب آپ سے, اپنے بھی خفا اور بیگانے بھی نہ خوش ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کریں وہ اگلے ہی دن یا اگلے لمحے کسی کو سمجھ آ جائے. ظاہر ایک پروسیس ہے ہر بات کے, ہر پیغام کے پہنچنے کا, ہر بات کے سمجھ میں آنے کا. تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں پریشان بالکل نہیں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اور سمجھ کیوں نہیں آ رہی. مجھے اندازہ ہے کہ یہ وقت لے گا, یہ پیغام, یہ بات, یہ تحریک لوگوں کے ذہنوں تک اور ان کے دلوں تک پہنچنے کی. سو میں نے ذہنی طور پر تیاری کے ساتھ یہ بات کہنا شروع کی ہے کہ مجھے اس میں ہفتوں, مہینوں, سالوں لگ سکتے ہیں. تو اس لیے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں آج آؤں اور میں آج آ کے کہوں کہ پاکستان کے نظام میں ہمیں یہ تبدیلی سیاسی نظام میں لانی ہے, اور کل سارے لوگ کہیں جی آمین, کیا اچھی بات کی ہے, ہم سارے اس پیغام کے پیچھے چلیں گے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. جتنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے مذہب کی, چاہے غیر مذہبی شخصیات کی, جب بھی انہوں نے کوئی نئی بات کی, کوئی نیا پیغام, کوئی نئی تحریک, وہ لوگوں کے دلوں تک, لوگوں کے گھروں تک, لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے میں وقت بھی لگا اور اس کی مخالفت بھی ہوئی. اچھا اقرار بھائی, کسی کو ٹاؤٹ کہنا آسان ہے یا ٹاؤٹ سننا آسان ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے آپ کی ٹویٹس میں آپ سب کو ٹاؤٹ ہی کہہ دیتے تھے, لیکن اب آپ کو ٹاؤٹ بار بار سب کہہ رہے ہیں. میں نے کبھی بھی یہ روایت میں نے نہیں ڈالی, لیکن جب مجھے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے
تو پھر میں جواب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹاؤٹ وہ تھا کہ جس نے وزیر اعظم کے طور پر اللہ نے اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، بیٹھ کر بالکل ایک قصیدہ خاں کی طرح، بالکل لٹرلی ایک ایسے شخص کی طرح جو درباری ہے، تو بدقسمتی سے وہ تعریفیں کرتے رہے، تعریفوں کے پل باندھتے رہے. جب مجھے کوئی کہتا ہے انہی کی جماعت کا بندہ یا انہی کا ہم خیال کہ آپ ٹاؤٹ ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں جس نے کہا وہ ٹاؤٹ ہے اور یہ اس کی ویڈیوز ہیں. لیکن ان کا بڑا پن بھی ہے نا، بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ کتنا بڑا پن ہے. آج سے کسی سیاسی لیڈر نے ایسے اچھا معافی مجھے مانگی ہے؟ بتائیں اس غلطی کا احساس ان لوگوں کو حکومت میں رہتے ہوئے کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی بات نہیں، پہلا ایکسپیرینس تھا. وہ کہنے میں پہلی دفعہ اقتدار میں آؤں، مجھے سمجھ نہیں آ سکی، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ہم آتے ہیں. یہ پہلا ایکسپیرینس نہیں تھا. اب بات مکمل کر لیجیے. سوری آپ. اگر ہم دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کردار نہیں ہوگا، رول نہیں ہوگا. اچھا اب دیکھیے نا، اولاً تو یہ جھوٹ ہے کہ یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی اقتدار میں آنے کے لیے جنرل مشرف کی قصیدہ خوانی بھی کرتے رہے. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک آدمی کو اسی وقت ریجیکٹ کر دینا چاہیے پوری قوم کو کہ جب وہ ایک ڈکٹیٹر، مارشل لا کا جس نے نفاذ کیا ہو، یعنی ایک ڈکٹیٹر جس نے ملک میں مارشل لا لگایا ہے، اس ڈکٹیٹر کو آپ 5 سال صدر رہنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں ریفرینڈم کا. یہ پہلا موقع تو نہیں تھا. اس کا مطلب ہے آپ جرنیلوں سے بار بار گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتے رہے. آپ نے تب بھی کہا کہ میں جنرل مشرف سے توقع کرتا ہوں، یہ امید کرتا ہوں کہ شاید وہ ان نواز شریف اور زرداری کے خلاف کارروائی کرے گا. پھر آپ امپائر کی انگلی اٹھانے کے نام پر جنرل راحیل شریف سے بھی توقع وابستہ کیے ہوئے، اور پھر اتنا بڑا تاریخ کا جھوٹ بولا آپ نے کہ جب میں کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی دھرنے کے زمانے میں، تو میں کہتا تھا اللہ میاں، امپائر سے مراد میری اللہ میاں تھی. میں حیران ہوں ان لوگوں کو جو فالو کرتے ہیں خان صاحب کو اور اس غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی پورا پاکستان اور پوری پی ٹی آئی جانتی ہے کہ جب وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، تو سارا پاکستان یہ جانتا تھا کہ وہ جنرل راحیل شریف کی بات کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ میاں کی بات کرتا تھا. کہ یعنی کس قدر یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، اور لوگ مان جاتے ہیں اس بات کو آنکھیں بند کر کے. تو وہاں سے لے کے جنرل باجوہ تک کا سفر، یہ بار بار غلطیاں ہوئیں جی نہیں. وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے تھے، وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرتے تھے. ایک آدمی کہتے دوسری بار جب ڈسا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں منافق ہے. مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ ڈسے نہیں گئے، اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کے اپنے کسی لالچ کے چکر میں جاتا ہے اور الٹیمیٹلی دوبارہ ڈسا جاتا ہے. تو یہی ہوا خان صاحب کے معاملے میں بھی. یہ جنرل مشرف سے امیدیں وابستہ کی، پھر جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے، پھر جنرل راحیل شریف سے امیدیں وابستہ کی، اور پھر جنرل باجوہ سے امیدیں وابستہ کی اور ان کے خلاف ہو گئے. اور اب بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو جرنیلوں سے ہی بات کرنی ہے. اب بھی کہتے ہیں فوج تو میری اور ملک بھی میرا. الٹیمیٹلی ایک رفتہ، خوش نہیں اس بات پہ؟ نہیں میں اس بات پر خوش ہوں. یہ ایک رفتہ نکالنے کی کوشش ہے، لیکن کہ کل کو جب کسی جرنیل سے بن جائے گی تو کہیں گے ہم تو ایک جرنیل کے خلاف تھے. چلیں اگر رستہ ہی نکلتا ہے، چلیں ملک اور فوج تو اکٹھی ہو جاتی ہے نا، مستحکم تو ہو جاتی ہے نا سیاست، تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو صرف ایک شخص کی یا ایک پارٹی کی یا ایک جماعت کی منافقت کو ایکسپوز کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ، اس فوج، اس نظام کی کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی. آپ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ اس عدالتی نظام کے بہاف پہ اس کا پارٹ بن کے، جس کو آج آپ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کو وکٹمائز کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ہوا، آج عمران خان صاحب کے خلاف یہ ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں قابل مذمت ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ہیں تب آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں کوئی پرابلم دکھائی نہیں دیتی، اور جب آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نکال دیے جاتے ہیں تو پھر کبھی آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور کبھی آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. جب تک ان لوگوں کو تب غیرت نہیں آئے گی جب یہ حکومت میں ہوں اور حکومت میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے پرابلمز کو ڈسکس بھی کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں. حکومت سے نکالے جانے کے بعد ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ صرف جعلی انقلاب رہے گا، صرف 2 نمبری اور جعل سازی رہے گی. آپ جن کو کنڈیم کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں خان صاحب کو، وہ اس وقت وکٹم ہے، وہ اس وقت جیل میں ہیں. تو آپ جو گورنمنٹ میں لوگ، آپ ان کے خلاف بات کرنے کی بجائے وہ ایک پہلے جیل میں ہے، پہلے ان کی فیملی کو گرفتار کیا گیا، ان کے بھانجوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ نے. پھر میں عرض کروں گا آپ کی بالکل کم علمی کی بنیاد پر ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں تحریک انصاف کا کوئی ورکر، کوئی خاتون رکن ہو، تحریک انصاف کا کوئی سو کالڈ صحافی ہو، جس کو گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف مقدمات درج ہوئے، جس کا یوٹیوب چینل بند کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا بینک اکاؤنٹ بند کیا گیا، جس شخص کے خلاف بھی، چاہے وہ صنم جاوید ہوں، چاہے وہ فلک جاوید خان ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، چاہے وہ جتنے بھی یہ نام نہاد جرنلسٹ ہیں، سب سے متعلق جب بھی کوئی ظالمانہ کارروائی ہوئی، جب بھی ریاست نے ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی، میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک سے متعلق آپ
میرے ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں, میری ٹویٹس بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کے متین لیے کو حرام خور کہہ دیا, وہ بھی ایک صحافی ہیں جو متین ہیں, طارق متین صاحب, طارق متین صاحب کو آپ حرام خور کہہ رہے ہیں, جی جی, اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں صحافیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں دیکھیے ایسی آواز اٹھانا ہے کہ آپ ایک بندے کو حرام خور کہنے کا تانا دے رہے ہیں. جی جی, ایک آدمی اگر جھوٹ بول کے یوٹیوب سے ڈالرز کماتا ہے تو میرے نزدیک وہ حرام کی کمائی ہے, اور اس بنیاد پر آپ اس کو حرام خور کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بول کے پیسے کما رہا ہے تو. لیکن اگر اس آدمی کے خلاف صرف اس کی رائے رکھنے کے بنیاد پر کوئی ماورائے قانون کام ہوگا تو میں اس کے حق میں بھی بات کروں گا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں صحافیوں کے حق میں بات کرتا ہوں تو ان کی کسی بات کے خلاف نہیں جا سکتا یا میں ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. آپ کا رائٹ ہے, آپ مجھ پر تنقید کیجیے, جو کہ آپ کریں گے کر رہے ہیں. میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے متعلق کوئی بات کہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی اور غیر قانونی طریقے سے آپ کو سنب کرنے کی کوشش کرے گا تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو ہم نے بدقسمتی سے یہ مان لیا کہ اگر میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ بس اسے پھانسی لگا دی جائے. ہرگز نہیں. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن کوئی بھی ایسی ظالمانہ کارروائی جب آپ کے خلاف ہوگی تو پھر ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کے اندر. 9 میں ٹھیک تھا, ہرگز ٹھیک نہیں تھا. ظاہر کون اس کو ٹھیک کہہ سکتا. خان صاحب کی گرفتاری ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے میرا بالکل واضح موقف ہے. وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. نہ صرف یہ, اس سے پہلے بھی اسی طرح سیاستدانوں کو وکٹمائز کیا جاتا رہا ہے. میں بارہا ان کی سیاسی قید کی مخالفت کر چکا ہوں. میں بارہا یہ سمجھتا ہوں, کہتا رہا ہوں کہ ان کو رہا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قید ہے اس کی وجہ مقدمات جو بنائے گئے ان پر وہ ٹھیک ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ طاقتور حلقوں کی. مقدمہ ٹھیک ہیں غلط ہیں وہ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بہت سارے معاملات میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی لگتی ہیں, لیکن میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان مقدمات کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ ٹھیک ہے؟ میرا اس پر بہت بڑا اعتراض ہے. کیا ہے میرا اعتراض یہ ہے کہ بہرحال خان صاحب کو وہ رقم جو کہ ایک شخص کو جرمانہ کیا گیا تھا اور وہ رقم اس کو ریاست پاکستان یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ادا کرنی تھی جو کراچی کے معاملے میں تھا, اس میں وہ رقم جو ریکور کی گئی تھی اس کو ایڈجسٹ کروانے کا وہ ٹیکنیکل اور تفصیلی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی بھی تھی اور بددیانتی بھی شامل تھی. عدت کیس وہ بھی غلط ہے, وہ تو ابھی لوگ بھی کر چکے ہیں. عدت پہ تو میری ویڈیوز موجود ہیں. اس طرح کی کوئی بھی گھٹیا چیز اس کی بالکل مذمت کی جانی چاہیے, اس طرح کے مقدمات نہیں. لیکن ظاہر جب فائنینشیل کرپشن, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کیسز درست ہیں یا غلط ہیں, لیکن اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کیسز کی وجہ سے جیل میں ہے یا نہیں. چونکہ مقدمات جو شریف برادران پر بنے, زرداری صاحب پر بنے, اس پر بھی آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان مقدمات کے ہوتے ہوئے بھی آج وہ باہر ہیں. بہت سارے مقدمات اس وقت بھی موجود ہیں. تو جیل میں کسی سیاستدان کا ہونا وہ مقدمات کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اچھا, اقرار الحسن چاہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کے لیے ایک پارٹی بناؤں, جی ٹھیک ہے, اور اس وقت جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ 80% بقول آپ کے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور 80% نوجوانوں نے عمران خان کو 8 فروری کو ووٹ ڈالا, اور ووٹ جو ہے وہ کہیں اور نکلا جا کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو کہ ووٹ چوری ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے تاکہ جو نوجوانوں کا ووٹ ہے وہ واپس ان تک پہنچے؟ تو ایسا نہیں آپ کو کرنا چاہیے, تحریک چلانی چاہیے باقاعدہ طور پہ. ایک تو یہ کہ میں اس ووٹ چوری کے حوالے سے بہت ووکل رہا ہوں ہمیشہ. میں نے کہا 2024 بدترین دھاندلی تھی, ننگی دھاندلی تھی, عمران خان صاحب کے خلاف ہوا, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور یہ مینڈیٹ ان کو واپس کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں, کرتا رہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے کسی جگہ مجھے اس کے لیے جا کے کھڑا ہونا ہے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک ضرور چلائیے, لیکن اس تحریک چلانے سے آئندہ کے لیے یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری جانب میں یہ بات ہے کہ ووٹ چوری کا جو آدھا معاملہ ہے وہ ہم ایسے ختم کر سکتے ہیں کہ جس کے حق میں ووٹ چوری ہوتا ہے کم سے کم وہ ووٹ چوری کروانا. یعنی 2018 میں ایک شخص کے حق میں اور ایک شخص کے خلاف یا ایک پارٹی کے خلاف ووٹ چوری ہوئی. 2024 میں یہ سلسلہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا. تو جب تک یہ سیاستدان اپنے حق میں ہونے والی ووٹ چوری کو نہیں روکیں گے, یعنی اپنی باری تو آپ ووٹ چوری کا حصہ بن جائیں, عدالتی اس نظام کا حصہ بھی بن جائیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ دیں اور اس ووٹ چوری کے پورے ایک میکینزم میں بینیفیشری بن جائیں, اور جب آپ کے خلاف یہ ہو تو آپ انقلابی بن جائیں, تو یہ سرے سے اس معاملے کو ہمیں روکنا پڑے گا. چلے ماضی میں جو ہوا کچھ ہوا, اب آپ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ابھی پہلے بھی کچھ کہا تھا کہ اب میں ماضی پہ نہیں دیکھوں گا, جو اپنا ایکسٹینشن کی بات بھی ہو رہی تھی, اب ہم مستقبل کو دیکھیں گے. چلے ماضی میں جو بھی ہوا, ووٹ چوری ہوا یا نہیں ہوا, اب آپ ایسا کریں نا, سیاسی جماعت بنانے کی نسبت آپ ایک تحریک چلائیں, اور وہ تحریک جب کامیاب ہوتی ہے ووٹ چوری والی تو اس کو آپ سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیں. نہیں, میں تو اس معاملے میں بھی دیکھیں, اسپیسیفکلی ایک شخص کی کرسی اور اقتدار کے لیے تحریک چلانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی تحریک چلائیں. ایک شخص کے لیے نہیں چلا رہے,
آپ یہ تو 80% پاکستانیوں کے لیے چلا رہے ہیں. جی 80% پاکستان جن کا ووٹ چوری ہوا آپ ان کے لیے چلا رہے ہیں. نہیں میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں وہ 80% لوگ تو ایک شخص کے اقتدار کی بات. تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے کہ جس میں آئندہ کبھی ووٹ چوری نہ ہو؟ اس میں نوجوان کا ووٹ واپس مل جائے گا وہ تو وہ سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا نا ٹھیک, پھر اگلی بار پھر دوبارہ دھاندلی ہوگی, پھر دوبارہ دھاندلی ہوگی, یہ ہوتا رہے گا یہ سائیکل. تب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تحریک میں چلا رہا ہوں اس کا حصہ بنا لیجیے اس بات کو کہ ووٹ چوری کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے ووٹ چوری کی مذمت کی, دھاندلی کی مذمت کی, میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی. لیکن اسپیسیفکلی آپ ایک ایشو کی بنیاد پر اس سارے معاملے کو جس کی وجہ سے وہ ایشو ہوتا ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ ایک ایسی تحریک چلائیے کہ جس کے نتیجے میں آئندہ مستقبل میں بھی ووٹ چوری رکے, اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل کر لیجیے کہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ان کو واپس ملنا چاہیے. نہیں, ایز اے فاؤنڈنگ ممبر آپ کم از کم اپنی رائے تو رکھیں گے نا منشور میں, جیسے آپ نے کہا نا صرف نوجوان منشور بنائیں گے. ایز اے فاؤنڈنگ ممبر اگر آپ بھی کچھ اس میں رکھنا چاہیں منشور میں, تجاویز ظاہر بہت ساری دی جا سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کلیتاً ان لوگوں کو, ان بچوں کو, ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو خود کرنا چاہیے کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہوگا, ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, انہوں نے کس طرز کی سیاست کرنی ہے, ان حالات میں جس وقت ظاہر ہے جو ان کو حالات درپیش ہوں گے ان کو کیا کرنا ہے, یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. میرا جو کام ہے وہ صرف اس حد تک کہ میں یہ میسج کنوے کر دوں لوگوں تک کہ دنیا میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں کیسے کام کرتی ہیں. دنیا میں سیاسی جماعتیں, دکانیں نہیں ہوتی کہ جن پہ 30-40 سال کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک خاندان مسلط رہے. ساری دنیا میں جو جمہوری ادارے ہیں, سیاسی جماعتیں, ادارے ہوتی ہیں, ان میں لوگ آتے ہیں, الیکٹ ہو کے میرٹ کی بنیاد پر اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور مل کر فیصلے کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. انیشلی جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 3 لوگ ایک مثال پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, اب آپ فرض کر رہے ہیں نا بھائی وہ 3 لوگ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گے, آگے جا کے جب آپ کے ممبر زیادہ بنیں گے اور ممبرس کی رائے ہو جاتی ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہم نے چلنا ہے تو چل پڑیں گے. نہیں دیکھیں, میرا تو تعلق, آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہ وہ میری پارٹی ہے, نہ اس کے اندر میرا کوئی فیصلہ ہے, نہ وہ میرے لوگ ہیں. میں ایک نظریہ, ایک فکر پہنچا رہا ہوں لوگوں تک کہ ایسا پلیٹ فارم, ایسی پارٹیاں ہونی چاہیے جن میں جمہوریت اور اکثریت سے فیصلے ہوں. اب اکثریت جو بھی فیصلہ کرے گی آپ اور میں اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا, لیکن وہ میری پارٹی نہیں ہے. بانی پاکستان کون ہے؟ بانی پاکستان کون ہے؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ. قائد اعظم یقیناً ایک جمہوری پاکستان چاہتے تھے, ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں نوجوان لیڈ کریں. ان کے کل ایک بیان کو میں نے کوٹ بھی کیا کہ نوجوان آگے آئیں, وہ قیادت سنبھالیں, ایک ایسا پاکستان ہو کہ جہاں ہر ایک کو اپنے نظریے کے مطابق, ہر ایک کو اپنی فکر کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل اختیار ہو. وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. بہت واضح بات ہے. یعنی کہ جو بانی پاکستان تھے ان کی کچھ نہ کچھ رائے تھی, کچھ نہ کچھ باتیں تھی کہ جس پہ عمل کیا جائے. ابھی آپ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں, آپ اس پارٹی کے بانی ہیں, تو آپ کی بھی ابھی کچھ چیزیں ہوں گی نا, آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں گی کہ آنے والے جو نوجوان ہو جو میرے ساتھ جڑیں وہ ان باتوں پہ کم از کم عمل کریں. نہیں دیکھیے, چونکہ بانی پاکستان سے متعلق یہ کہ ظاہر ان کے پاس عہدہ بھی تھا, پھر بانی پاکستان گورنر جنرل بھی بنے پاکستان کے, تو پالیسی سٹیٹمنٹ دینا, ایک آگے کا لاہ عمل, ایک مشعل راہ ظاہر ان کو بننا تھا. میں نہ تو ظاہر اگین بانی پاکستان سے کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا, کیا شاندار شخصیت, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس عہدے پر متمکن تھے یا وہ جو عہدہ ان کے پاس تھا اس پر وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے. میں تو کوئی عہدہ رکھنے کا خواہاں ہی نہیں ہوں. میں تو بار بار حلف اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عہدہ, نہ پارٹی کا, نہ سیاسی کوئی عہدہ, نہ حکومت کا کوئی عہدہ, نہ ریاست کا یا سیاست کا یا سرکار کا کوئی عہدہ اپنے پاس رکھوں گا. میرا کام آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کام یہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں پارٹی بناؤں گا, میری پارٹی, میں اس کا عہدے دار ہوں گا, ہم یہ کریں گے. میں ایک جرنلسٹ اور ایک لکھاری کے طور پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. پہلا مرحلہ ہے ابھی کہ سب سے پہلے کیا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے؟ کیا اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کو الیکشن اور میرٹ کے ذریعے اپنے اندر سے لیڈرز کو چوز کرنا چاہیے؟ کیا اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اور مڈل کلاس کے نوجوان کو بھی ایکول موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی الیکشن اور میرٹ کے ایک سسٹم کے ذریعے پارٹی چیئرمین بن سکے یا پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے؟ ہم اس مرحلے پر ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں 20 سال بعد کوئی فلاں اس کی گود میں بیٹھ جائے گا, ووٹ چوری ہو جائے گا, عدالت کا نظام ہوگا, اس لیے یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ کی باتوں سے آغاز کرتے ہیں. مجھے پی ٹی آئی کی بات سے ثابت ہونے رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ قرار الحسن کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے, ان کو کسی نے لانچ کر دی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, یہ آئیں گے اپنا بیانیہ بنائیں گے, تھوڑی بہت پاپولیرٹی آگے پیچھے ہوگی, ووٹ تقسیم ہوگا اور یہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جائیں گے. جیسے اے بی سی لوگ آئے تھے نا, جی بلکہ آپ کے ساتھ 3 لوگوں کو جوڑا بھی جاتا ہے, جواد بھائی کو, شاہد افریدی کو, تو بات ان کی درست ہے. پھر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ایک صحافی ہیں, آپ اپنا صحافت کا کام کرتے رہیں گے. آپ کو پاپولیرٹی ختم کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا, یہ بات سچ ہے. پھر دیکھیں یہ پتہ نہیں کیوں اتنے انسیکیور ہو گئے, مجھے حیرانی ہوتی ہے. بھائی ہم آج ایک بات کر رہے ہیں,
کل وہ بات آہستہ آہستہ ایک مجسم شکل میں آنا شروع ہوگی. نوجوان اگر اکٹھے ہوتے ہیں, میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اکٹھا ہو وہ اپنے اپنے لیڈر, اپنے اپنے قائد, اپنے اپنے نظریے پر قائم رہے. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, وہ عمران خان کو سپورٹ کرے. لیکن یہ سوچیے کہ اگلے 5, 10, 15 برس بعد الٹیمیٹلی آپ کو جو ان لوگوں کا دور یا عہد جب ختم ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں آج سے تیاری, یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ کل کوئی ان میں سے کھڑا ہو کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے گا, یا کل کوئی کھڑا ہو, یعنی صرف آنے والے کل میں, ہفتے میں, 10 دن میں یا مہینے کے اندر. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں خامخواہ انسیکیور ہو گئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل شاید عمران خان کی پاپولیرٹی کوئی چھین لے گا یا کوئی تقسیم کر لے گا. آپ کو اپنے نظریے, اپنے بیانیے, اپنے پارٹی پر یقین ہونا چاہیے. تھوڑا سا وقت آپ ان نوجوانوں کو دیں, اپنے اپنے نظریات کے ساتھ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, ایک ڈیموکریٹک طریقہ اپنانا شروع کریں, اور اس کے ذریعے آنے والے سالوں میں پاکستان کی قیادت اور اقتدار, جب ان کو موقع ملے, جب کوئی خلا محسوس ہو, وقت ان کو چوز کرے, اس وقت پاکستان کی قیادت کریں. تو اٹ کین ناٹ بی اینی تھنگ اگینسٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی, عمران خان صاحب آج ان کا جو بھی مختلف سینیریوز ہیں وہ آتے ہیں, ایک بار اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں, یا اسی طرح سے جیل میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, یا فار ایگزامپل باہر آتے ہیں, وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ان اینی کیس ان کے دور کے خاتمے کے بعد کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں آپ اس کی تیاری کیجیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قائد اعظم کی بھی ہم نے بات کی. ہم قائد اعظم کو ایک بڑی شخصیت مانتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے اپنی ساری امیدیں, ساری امنگیں, ساری آرزوئیں, ساری توقعات قائد اعظم سے وابستہ کر لیں, اور ان کی زندگی میں ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا, کوئی الیکٹورل نظام, کوئی میرٹ بیسڈ نظام نہیں بنا سکے, اسٹرگل تھی ویسے بھی, تو اس لیے جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم سارے اتنا بری طرح سے کولیپس ہوئے کہ آج تک ہم کھڑے نہیں ہو پائے. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خان صاحب کو قائد اعظم کے بعد بڑی شخصیت مانتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک سسٹم بنا لیں, کوئی ایک نظام وضع کر لیں, جو پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا. یہ پی ٹی آئی کے نہیں, لوگ آپ بھی مانتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت بانی پاکستان کے بعد پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. اس میں کوئی شک نہیں, پاپولیرٹی میں تو دوسری کوئی مثال نہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی زندگی میں, ان کے ہوتے ہوئے, ان کے فعال کردار کے رہتے ہوئے آپ ایک سسٹم بنا لیجئے. کل کوئی بھی صورتحال درپیش ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں. پھر پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر یہ وہ مریم نواز اور بلاول صاحب کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ اگر پی ٹی آئی کی فالوئنگ اس طرز پر بھی سوچے, پی ٹی آئی کے اندر بدقسمتی سے کسی بھی طرح کی کوئی جمہوریت آ نہیں سکتی. دھڑے بن گئے ہیں, آپ جانتے ہیں, سب ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ سے لے کر بیرسٹر گوہر تک, بیرسٹر گوہر سے لے کے علی امین گنڈا پور تک, جو باہر چلے گئے, جو پاکستان کے اندر ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. خولا چودھری گرفتار ہوتی ہیں, ان کو غدار. میاں علی اشفاق بیچارے, ان کے کیس لڑ لڑ کے جو ہے نا وہ انہوں نے ریلیف دلوایا, وہ غدار. شہباز گل باہر لوگ کہتے ہیں بھاگ گئے, ایجنسیوں نے نکلوا دیا. عمران ریاض صاحب سے متعلق بھائی, اور تو اور عمران خان صاحب کی سگی بہن علیمہ خان صاحبہ بہت قابل احترام ہے, ان کو ان کی پارٹی نے غدار کہا اور ٹاؤٹ کہا. علی امین کسی عام آدمی نے نہیں, آپ کے سٹنگ چیف منسٹر نے کہا, جو اب بھی پارٹی کا حصہ ہے, کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس سے, ایم آئی سے رابطے میں ہے. تو ایک ایسی فضا کے اندر پارٹی تو کچھ نہیں کر پائے گی خان صاحب کے بغیر. خان صاحب کے بغیر پارٹی اب بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے, جو نہ اینٹی عمران خان ہو, جو نہ پرو عمران خان ہو. وہاں جو نوجوان اکٹھے ہوں, ان کی اکثریت اگر یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانی چاہیے, میں اس تحریک کا ساتھ دوں گا. اگر ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے بعد سیاست میں یا عملی سیاست میں آنا ہے, اس چیز کا انتظار کریں. لیکن تیاری آج نوجوانوں کیوں دوسرے لوگوں کو دوسری کیوں جماعت بنائے؟ پہلی جو جماعت کام کر رہی ہے نا, ابھی ایک مثلا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نوجوان ہیں, مینا خان, وہ دیگر جتنی بھی ان کی کیبنٹ سارے وہ نوجوان ہیں, اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں وہ سارے نوجوان ہیں زیادہ تر, اور وہ اپنی جوانی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ ابھی تک جتنی بھی تکالیف برداشت کی, تو وہ ساری نوجوانوں کی جماعت ہے. آپ ان کے لیے کام کریں, دیکھیے ان کے بیانیوں کو مضبوط کریں, ان کی ذہن سازی کر لیں کہ میں اقرار الحسن, میرا یہ بیانیہ ہے, ہم مل جل کے چلتے ہیں, کچھ میری باتیں کچھ آپ کی باتیں. میں تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو مل جل کے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں, انہی میں سے پلیٹ فارم بنائیں. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ عدیل خان صاحب کو ڈیلا میں ملنے جا کے, کن کو, سوری, خان صاحب کو, میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں جاؤں اور ان سے میں ریکویسٹ کروں کہ جیسے نیلسن منڈیلا نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی 27 سال کی جیل کے بعد ایک الیکشن لڑا, ایک عہدہ لیا, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اس لیے کہ نئے لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے. خان صاحب کو بھی اللہ کرے کہ وہ یہ کہیں آ کر. اچھا, آپ نے کوشش کی ہے خان صاحب سے ملنے کی؟ میں وہ عرض کرتا ہوں, اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ جو مینا خان اور سہیل افریدی صاحب کی مثال دی, اس کا جواب ضروری ہے اس وقت. اس وقت پی ٹی آئی کے پاس واحد ایگزامپل ہے کہ دیکھیں جی, جس نوجوان کی یا مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان کو آپ آگے لانے کی بات کر رہے ہیں, اس کو تو خان صاحب آگے لے آئے.
مگر خان صاحب کا کیا ایک اچھا فیصلہ جو کہ ابھی تک اچھا ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اس اچھے فیصلے کی بنیاد پر ہمیں اس آمرانہ نظام کی حمایت کرنی چاہیے کہ جس میں صرف ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے، صرف ایک آدمی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، وہ آدمی طے کر دیتا ہے کہ یہ بنے گا اور یہ نکلے گا، باقی سب اس پر آمین کہتے ہیں. کیا یہ اٹ سیلف ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ اور اسی نظام کے تحت، یعنی جس ایک آدمی کے فیصلے سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنا ہے، اسی آدمی کے فیصلے سے عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ بنا تھا، اسی آدمی کے فیصلے سے پرویز خٹک بھی وزیر اعلیٰ بنا تھا، اسی آدمی کے فیصلے سے محمود خان بھی وزیر اعلیٰ بنا تھا، اسی آدمی کے فیصلے سے علی امین گنڈا پور بھی وزیر اعلیٰ بنا تھا. تو ایک آدمی کا ایک فیصلہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس نظام کو مان لیں کہ جہاں ایک آدمی فیصلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے اتنے سارے جو غلط فیصلے جن کو خود پی ٹی آئی غلط مانتی ہے، ان کی بنیاد پر آپ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک آدمی کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے. تو صرف اس لیے کہ اس سارے میں کوئی ایک اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے، بلکہ سارے فیصلے بھی اچھے ہوں، تو اس کی بنیاد پر ہم اس سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جس میں ایک ہی آدمی یا ایک ہی خاندان فیصلے کر رہا ہوتا ہے. سسٹم یہ ہے کہ ساری دنیا میں جمہوریت کے ذریعے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. سسٹم یہ ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر، پسند ناپسند کی بنیاد پر آگے نہیں آنا چاہیے. اس بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے کہ زیادہ لوگ کس بات کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. تو اس لیے کہ ایک آدمی اچھا آ گیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ ہاں آئندہ کے لیے بس یہی نظام لاگو کرتے ہیں کہ ایک آدمی کہے دن تو دن، ایک آدمی کہے رات تو رات. جی نہیں. دنیا میں ڈیموکریسی کا جو معنی ہے، دنیا میں جمہوریت کا جو مطلب ہے، دنیا میں سیاسی جمہوری جماعتیں جس طرح سے چلائی جاتی ہیں، اس طرح سے جمہوری جماعتیں چلائی جانی چاہیے. ہم واپس آتے ہیں خان صاحب سے ملاقات آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، خواہش ہے کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو. کوئی پارٹی ممبر سے آپ نے کہا کہ نہیں؟ میں خان صاحب سے ہماری یہ ملاقات کروائی چاہتا ہوں کہ پہلے میں ذرا اس معاملے کو، یہ جو تحریک ہے، یہ جو بحث ہے، اس کو تھوڑا سا پھیلاؤں لوگوں سے. ابھی میری کیا کیپیسٹی ہے، کیا حیثیت ہے کہ میں خان صاحب سے، جب پاکستان کے بہت سارے لوگ آمادہ ہو جائیں اس بات کے اوپر، پھر میری ضرور درخواست ہوگی عمران خان صاحب سے. میری خواہش ہوگی کہ وہ اس کے تھنک ٹینک کا یا اس کا حصہ ہوں، نوجوانوں کو مشورے دیں، کوئی پالیسی میکنگ کے اندر اپنا کردار ادا کریں. میں کبھی نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے، نہ میری یہ حیثیت ہے. عمران خان صاحب کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور جو مائنس کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کو، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا جب تک عوام یا لوگ مائنس نہ کریں. میں صرف بنیادی بات آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 73 سال جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں گولز طے کیے، ان میں ایک گول میں سمجھتا ہوں اپنی ذات کے لیے طے کیا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. لیکن شوکت خانم جیسے کام انہوں نے لوگوں کے لیے کیے، انہوں نے عوام کے لیے کیے. نمل جیسا کام انہوں نے، اس سے نوجوانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں، میں دنیا کا سب سے نادان اور بے وقوف انسان ہوں گا اگر میں یہ سوچ کر کوئی تحریک شروع کروں کہ میں عمران خان کی نفرت لوگوں کے دل میں ڈال دوں گا یا محبت نکال دوں گا یا عمران خان کو مائنس کر دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہتر طریقے سے، ایک ایسے طریقے سے جس میں ڈیموکریسی ہو، ایک ایسے طریقے سے جس میں میرٹ ہو، اس طریقے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے. یعنی کہ مستقبل میں ہمیں اقرار اور عمران خان ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ سکتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہوگی خان صاحب اگر اس بات کو انڈورس کریں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، خان صاحب کو کردار ادا کریں. تو وہ تو پہلے چاہتے ہیں نا، اب آپ سے ملنا ہے بس. وہ تو پہلے بھی ہی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے نا، آپ کو کیوں یہ نہیں لگ رہا کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم بننے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ 80% نوجوان آمادہ ہیں ان کے کام سے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ یہ نہ کر رہے ہو تو آج نیلسن منڈیلا کی طرح یہ کہتے کہ میں کرسی نہیں لوں گا، تو وہ نیشنل اسمبلی سے ایسے استعفے دے کے باہر نہ آتے. ان کو تب تو تحریک عدم اعتماد کے تحت نکال دیا گیا تھا نا، تب تو وزیر اعظم نہیں رہے تھے. تو جب وہ اکیلا آدمی، وہ خود وزیر اعظم نہیں رہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورے کا پورا نظام لپٹ جائے میری طرف سے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2014 کے دھرنے میں اینٹی اسٹیٹ اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ بل جلا دیں، باہر سے ذرے معاوضہ نہ بھجوائیں. تو ایک آدمی کی وزیر اعظم بننے کی خواہش انفارچونیٹلی اس کے سارے اچھے کاموں کے باوجود پاکستان سے آگے نکل گئی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. تو جسے آپ کہتے ہیں نا وہ نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ایک آدمی کا اپنا بھی ایک گول ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم بننا، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا، منتخب ہونا، 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنا، پروٹوکول، ووٹرز، دنیا بھر میں آپ کا پروٹوکول اور آپ کا کیا بھگت ہونا، ایک آدمی کے لیے یہ بھی انسینٹیو ہے. ہم یہ کہہ کے ایک آدمی کو بالکل ایسے فرشتہ بنا دیتے ہیں کہ جی وہ قوم اور ملک کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. اگر کوئی قوم اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کرے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنتا، ایسا نظام بناؤں گا جس سے میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر لوگ وزیر اعظم. یعنی یہ ساری لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ ساری کرسی کی لڑائی ہے. ان کی لڑائی بھی کرسی کی لڑائی ہے. نواز شریف بھی جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، نہ وہ جمہوریت کے لیے لگاتے تھے، نہ وہ نظام تبدیل کرنے کے لیے لگاتے تھے، وہ بھی کرسی کے لیے لگاتے تھے. حق اور باطل والا کوئی سین نہیں ہے. حق اور باطل والا کوئی سین نہیں ہے. تب ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ میں کرسی نہیں لیتا،
میں اقتدار میں نہیں آتا, میں نظام کو ٹھیک کروں گا. میں چاہوں گا کہ لوگوں میں سے قابل اور باصلاحیت لوگوں کو اوپر لانے کی بات کی جائے. میں چاہوں گا کہ ڈیموکریسی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں. جب تک آپ خود کو ہر نظام, ہر اصول اور ہر لڑائی میں پہلے نمبر پر رکھیں گے تو یقیناً یہ گمان کیا جاتا رہے گا کہ آپ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے نا. اچھا اقرار بھائی, آپ میں اور جواد بھائی میں زیادہ فرق نہیں ہے. ان کے مشہور میں بھی یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں گے. بہت اچھی بات. دونوں یہی چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم نہیں بنیں گے, ہم کوئی عہدہ نہیں لیں گے, تو آپ دونوں مل جائیں. نہیں دیکھیے, ان کی بنیادی چیز جو مجھے مخالفت ہے اس سے وہ یہ کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں خود. آپ نے تو آغاز ہی عہدہ لینے سے کر دیا نا. برابری پارٹی کے چیئرمین خود جواد بھائی ہیں نا. تو آپ نے شروع ہی اپنا عہدہ لینے سے لیا. تو میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی پلیٹ فارم تشکیل پائے گا اس کا کسی بھی طرح کا کوئی عہدہ اسٹارٹنگ فرام دیٹ گورنمنٹ اور حکومت تک کبھی کوئی اختیار, کوئی حکومتی عہدہ, کوئی سیاسی عہدہ, پارٹی کا کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو یہ ایک بیسک بنیادی چیز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں. اور ایک اور چیز ملتی ہے آپ کی اور ان کی کہ آپ لوگ صرف خان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. جی ہاں, آپ کو اور کوئی نظر نہیں. یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی بھی صحافی اس طرح سے بغیر تحقیق کے یہ بات کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ گالی دینے سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر میں کسی کو منافق کہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بغیرت کہنا. جی, بغیرت کہنا. میں سمجھتا ہوں کہ گالی جب آپ کسی کی کیا کہتے ہیں اس کے مزاج پر بات کرنا یا اس کی کسی صفت کو بیان کرنا, وہ کس طرح سے گالی ہو سکتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے, آپ اس کو منافق نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. ایک آدمی جو فلسطین کے معصوم بچوں کی شہادت, ظلم اور بربریت کے باوجود صرف اس خوف سے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی سینیٹرز ناراض نہ ہو جائیں, جہاں میری پارٹی نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی جو ہے نا وہ لابنگ کی ہوئی ہے, اسرائیل کی مذمت کرنے کا روادار نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس آدمی میں بالکل غیرت نہیں ہے. تو یہ جس کے کسی وصف کی آپ بات کر رہے ہو یا جس کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ اس کو جس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں, اس کو آپ گالی کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور بغیرت کو بھی ڈیفائن کر جی میں نے عرض کر دیا نا, جس میں غیرت نہیں ہے کہ فلسطین کے معصوم بچوں کے قاتل اسرائیل کی مذمت کرے اس خوف سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا یا امریکی سینیٹرز ناراض ہو جائیں گے. میرے نزدیک تو اس کو بغیرت کہا جانا چاہیے. میں تو ایک اصول بتا رہا ہوں. آپ کے خیال میں اگر کوئی اپنے کسی لالچ یا کسی فائدے کی وجہ سے اسرائیل جیسے بربریت والے ملک اور ریاست کی مذمت نہیں کرتا تو وہ بغیرت نہیں ہوگا. اچھا اس وقت جو وہ ہوگا بغیرت یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے بغیرت ہے. ایک اصول طے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی خوف کی وجہ سے, اگر کسی لالچ کی وجہ سے, اگر کسی ڈر کی وجہ سے, اگر کسی فائدے کی وجہ سے کوئی اسرائیل کی مذمت کرنے کے معاملے میں خاموش ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے. لیکن ہم نے بہت سے ٹویٹس دیکھی ہیں ماضی میں خان صاحب کی. جی, لمبی ٹویٹس ہیں جس میں وہ کنڈیم کر رہے ہیں, تو تنقید جس کر رہے ہیں. بغیرت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے اس اصول کے تحت میں نے کہا کہ اگر کوئی اسرائیل کی مذمت نہیں کرتا. اب آپ نے جو کہا وہ پہلے کرتے رہیں. یہی تو پرابلم ہے کہ جو آدمی 2024 تک اسرائیل کی مذمت کرتا رہا ہے, اسے اب جب ایران پر حملہ ہوا, جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا, جب اسرائیل اور فلسطین کی بات ہو رہی تھی, اس سارے معاملے میں اسرائیل پر بات کرنے یا مذمت کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ آپ جو مرضی کہیے, لیکن شہباز شریف اور نواز شریف نے قطر اور ایران پر حملے کے بعد دونوں کی اسرائیل کے خلاف مذمت کی ٹویٹس موجود ہیں. خان صاحب قطر کے بعد, صرف قطر کے بعد, ایران کی نہیں, وہ شہباز شریف صاحب نے کی. جی, ایران کی میاں صاحب نے نہیں کی. ایران کی بات. تو دونوں بھائیوں نے قطر اور ایران کے معاملے پر مذمتی ٹویٹس کر رکھی ہیں. میاں صاحب نے انڈیا پہ نہیں کی. میں نے اس کے خلاف ٹویٹ کی ہوئی ہے, وہ ٹویٹ موجود ہے اس کے خلاف. بالکل. دیکھیں یہ میرا میاں صاحب یا باقی لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں عمران خان پر تنقید کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ان کے حق میں ہوں. ایک اصول کی بات ہے, اسرائیل پر مذمت کی ٹویٹ ہر ایک کو کرنی چاہیے. میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ جو کسی بھی فائدے لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہا, وہ میاں نواز شریف ہوں, وہ شہباز شریف ہوں, وہ عمران خان ہوں, ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی خاموش رہے گا اسرائیل کے معاملے پر کسی فائدے, کسی ڈر, کسی لالچ کی وجہ سے, وہ اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا اقرار میں نے بہت ٹائم پہلے اور جو آپ نے کہا نا پہلے کرتے رہے ہیں وہ ٹویٹس, تو اس کا جواب یہ کہ جب سے ٹرمپ کے آنے کی کیمپین چلنا شروع ہوئی اور جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا امریکہ کا, تب سے وہ خاموش ہو گئے. اس لیے کہ ہم نے سب نے عمران ریاض بھائی سے بھی اور باقی سب لوگوں سے سنا کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر ایک فون کال آئے گی اور پتہ نہیں یہاں کیا, تو ایک ماحول بنا دیا گیا, دروازے کھل جائیں گے. ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ٹرمپ عمران خان صاحب کی رہائی میں کردار ادا کرے گا اور ان کو تہس نہس کر دے گا موجودہ جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی لالچ کے تحت عمران خان صاحب کو بھی بتایا گیا کہ ٹرمپ آ گیا ہے, اب ٹرمپ کو ناراض نہیں کرنا آپ نے اسرائیل کی مذمت کر کے. ہم نے امریکی سینیٹرز کو لاکھوں روپے کی لابنگ, ایک فیکٹ ہے, ان میں بہت سارے اسرائیل نواز امریکی سینیٹرز ہیں, ان کو بھی ناراض نہیں کرنا, لہٰذا آپ چپ سادھ لیں. تو وہ لیڈر جس کو ہم بڑا دلیر بہادر سمجھتے تھے, وہ لیڈر جسے پی ٹی آئی کہتی تھی امت مسلمہ کا لیڈر, ایک اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں بولوں گا تو ٹرمپ اور امریکی سینیٹرز ناراض ہو جائیں گے اور میری رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, خاموش ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں بہت شرمندگی کی بات ہے, بہت مایوسی کی بات ہے. اور مجھے وہ مایوسی ہوئی جس کا میں بار بار اظہار کرتا ہوں. وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, ٹھیک ہے. ارشد شریف
وہ تو بہت قریب تھے. جی ہاں. اور دو الگ الگ باتیں ہیں. ہاں. دیکھیے ایک یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی بیٹس ہیں جن کی ISPR بیٹ ہے فار ایگزامپل, یا جن کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, جو سیکیورٹی سچویشن ہے, وہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو متعلقہ لوگوں سے رابطہ رہنا پڑتا ہے. ایک یہ کہ آپ ان کی ایما پر, جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تو اعتراف کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ فائلیں دکھاتے تھے, ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا کہ یہ بہت اچھے ہیں, ہمیں تو لگتا تھا یہ ملک کی محبت میں ہمیشہ کام کرتے ہیں. یعنی آپ اس قدر جاہل تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہے. تو جن کا اعتراف موجود ہے, جو مانتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پروگرام کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ نے فائلیں دکھائیں, ان کو تو ٹراؤٹ کہا جانا چاہیے. اچھا اقرار بھائی, ویسے میں کچھ کمنٹس آپ کی ڈسکس کر سکتا ہوں؟ ہاں مجھے ایک بڑا مزاحیہ لگا تھا. ضرور ضرور. اچھا ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر اقرار بھائی الیکشن لڑیں تو ان کو 4 ووٹ ملیں گے. ہو سکتا ہے 4 ووٹ بھی نہ ملیں, لیکن وہ گھر کے 4 ووٹوں کی بات کرتے ہیں. بھائی دیکھیں, میں کب کہتا ہوں کہ میں پاپولر ہوں, میں کب کہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ مجھے 4 ووٹ بھی ملیں گے؟ میں تو ایک ایسے نظریے یا ایسے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. لیٹر نوٹ میں صرف مذاق میں, آپ اپنے کمنٹس پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں, کبھی کبھی بہت مزہ آتا ہے, کچھ اچھے کریٹو کامنٹس ہوتے ہیں. تنقید دیکھیں, تنقید جب تک ماں بہن یا فیملی کی گالی تک نہ جائے تب تک میں ہر طرح کی تنقید کو بہت خوش دلی سے قبول کر سکتا ہوں, میں بہت خندہ پیشانی سے تنقید سن سکتا ہوں. آپ نے بہت ساری تنقید ماضی میں برداشت کی, ہاں. لیکن یہ والا جو ٹائم ہے جب سے آپ نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا, بلکہ لوگ نوجوانوں کو جوڑنے کا فیصلہ کیا, میں سیاسی جماعت نہیں کہوں گا, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے عمران خان کو کنڈیم کرنا جب سے شروع کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسی تنقید بھی ہوئی جو آپ کو کبھی کبھی لگا کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں, فیملی نے کبھی کسی نے بھیجا ہو کہ اقرار یہ تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے, نہیں ایسا نہیں کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ میں ہمیشہ, میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں ہمیشہ اس بات سے طاقت اور قوت لیتا ہوں یہ سوچ کر کہ تاریخ میں اللہ کی ذات نے جن جن لوگوں کو بھی عزت سے نوازا, جن کا نام بھی آج ہم احترام سے لیتے ہیں, اپنے زمانے میں ان پر اتنی یا اس سے زیادہ تنقید ہوئی. تنقید تو چھوڑیے, لوگوں کو دار پر کھینچا گیا, لوگوں کی کھالیں کھینچی گئیں. ہم جن کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, انہوں نے بھی جب اپنی بات کہنا شروع کی تو ظاہر ہے اسی طرح کی تنقید اور بہت سارے الزامات اور بہت کچھ ہم نے سنا. غیر مذہبی شخصیات کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیجیے, اگین اگر ہم رسول کریم کی سنت بھی یہی کہ آپ نے برداشت کی اور اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے, جس بات کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں, اگر اس کے پیچھے کوئی بددیانتی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے بھی وہ بات کہتے رہنا چاہیے. سقراط کی غیر مذہبی مثال بھی لے لیجیے. سقراط کو, جس کو آج ہم بہت عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں, پورا ایتھنز شہر اس کے خلاف تھا, صرف چند لوگ تھے اس کے حامی جو اس کے ساتھ تھے, اور اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو اپنے وقت میں بعض اوقات بہت ساری باتیں بہت ان پاپولر ہوتی ہیں. مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیجئے کہ جس نے اپنا پیغام شروع کیا ہو, کوئی نئی بات کی ہو, نیا نظریہ, نیا خیال, یا جو معاشرہ ہے اس کے جمود کو توڑنے کی کوشش کی ہو, اور پہلے ہی دن بغیر کسی تنقید کے اس کے پیغام کو مان لیا گیا ہو. اچھا بہت ساری تنقید ہوئی ہوگی, لیکن ایک تنقید میں نے لکھ لی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تنقید ہے یا الزام ہے. یہ شہباز گل نے لکھا تھا کہ اگر آپ اقرار الحسن کا انٹرویو دیکھیں تو محسوس کریں کہ ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوتی ہیں, چہرے پر بے چینی اور چہرے پر بے چینی رہتی ہے. سننے میں آیا کہ وہ مرچیں بہت کھاتے ہیں, اکثر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے ذریعے کھینچ لیتے ہیں. یہ کون سی مرچوں کی بات کریں؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ تنقید ہے یا پھر الزام ہے. میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے چونکہ یہ دیکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے, وہ وضاحت دیں تو میں جواب. لوگ الزام لگاتے ہیں ایسا کچھ آپ پہ, جیسے یہ الزام ہے. نہیں, مجھ پہ آج تک نہیں. سارے میں کامنٹس پڑھتا ہوں, ہر چیز پڑھتا ہوں, الحمدللہ. ایسا الزام ایک انٹرویو میں ریسنٹلی یہ ضرور پوچھا گیا تھا, تو میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی کوئی بھی بات دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز, چلے میں آپ کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی بھی طرح کی انٹاکسیکیشن کے زیر اثر ہوتا ہوں تو ہم چلتے ہیں. دنیا کی, پاکستان کی جو لیبارٹری آپ کہیں, جو ٹیسٹ آپ پرفارم کرنا چاہیں, جو سیمپل آپ لینا چاہیں, وہ میں نے دینے کے لیے تیار ہوں, میرے ساتھ چلیے. لیکن یہ ثابت کر کے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں, آپ کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس بات میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں وزیر اعظم کا, نہ کسی ووٹ کا, نہ کسی عہدے کا. اگر میں کوئی عہدہ مانگ رہا ہوں
اگر میں کوئی اختیار مانگ رہا ہوں, اگر میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں یا میں کوئی ووٹ مانگ رہا ہوں, پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں. یہ فیصلہ کیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات اچھی ہے یا وہ بات بری ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اکٹھے ہونا چاہیے, کیا یہ بات غلط ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ووٹ کے سسٹم کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پر لیڈرز کا انتخاب ہونا چاہیے پارٹی کے اندر, جیسے ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہونا, یہ بات غلط ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مڈل کلاس کے آدمی کو, ایک غریب نوجوان کو بھی برابر کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ میرٹ اور الیکشن کے ذریعے پارٹی چیئرمین بھی بن سکے اور وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکے, تو یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت کامیاب ہے, جہاں جہاں جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں, وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر الیکشن کے ذریعے ایک مخصوص مدت کے لیے لیڈرشپ منتخب ہوتی ہے, یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 30-40 سال تک دکانوں پر تو کوئی آدمی یا فرد قابض رہ سکتا ہے, سیاسی جماعتوں پر کوئی قابض رہتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر ہے, وہ آمر ہے, یہ بادشاہت ہے یا جمہوریت نہیں ہے. اس بات میں کوئی غلطی ہے یا اس بات میں کوئی خرابی ہے؟ میں اچھا ہوں میں برا ہوں تو یہ ڈسکس تب کیجئے جب میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. میں اچھا یا برا ہوں تب ڈسکس کیجئے. وہ کال ہے نا کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہم بتائیے. اس لیے آپ کو تنقید کریں گے نا کیونکہ بہت سارے نوجوان آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں, جی. بہت سارے نوجوان آپ کو پسند تو اس کرتے ہیں, بنیاد پر یہ آپ کی الزام لگائیں گے, آپ کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے جی ہیں, ہاں, تو پھر تو الزام لگایا جا نہیں سکتا ہے. الزام لگانا ضرور, لیکن ایک ایسا الزام کہ جس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, آپ کے پاس اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے, آپ کے پاس اس کی کوئی لاجک یا کوئی منطق نہیں ہے. میں اٹھ کے الزام لگاؤں کہ آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا جواب رہ جائے گا اس کا؟ آپ قسم اٹھائیں گے, آپ قرآن پر ہاتھ رکھیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی الزام لگائے, میں آپ سے کہوں آپ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں, اب اس الزام کی کیا بنیاد ہے؟ اس الزام کا میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ یہ بدقسمتی سے ہم نے صحافت اور یہ ویلاگنگ کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ متعارف کروا دیا ہے کہ اٹھ کے اگلے آدمی سے کچھ بھی کہہ دیجئے اور پھر اس سے توقع کیجئے کہ وہ آپ کو وضاحت دے. اچھا مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ الزام یا تنقید ہے؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی نا یہ, جتنا آپ غصہ کریں مجھے لگتا ہے آپ کو الزام لگا ہے. نہیں مجھے واقعی میں نے چونکہ آپ نے انہوں نے کہا ہے اور کب کہا ہے, میں نے آپ نے مجھے ٹویٹ کی تھی, میں ضرور آپ کو اسکرین شاٹ بھی مجھے شیئر کروں. بھیجیے, میں ہو سکتا ہے میرا ان کے ساتھ میں کوشش کروں گا, اگر رابطہ میں پوچھوں گا کہ ان کی کیا مراد ہے اس سے, اور پھر میں اس کی وضاحت بھی دوں گا. اچھا اقرار میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں ایک خاتون تھی اور ایک اس کی بچی تھی, وہ جو کہہ رہی تھی شاید آپ نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی پروگرام میں, اور 1.20 کروڑ روپے آپ نے لے لیا تھا وہ فنڈ ریزنگ کے تھرو, بعد میں بچی تک نہیں پہنچایا. تو اس طرح کی ویڈیوز ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ بڑے ایماندار ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیچ والا کو ڈنڈی مار جاتا ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیل سے کیا ہے, آنکھ سے خون رونے والی لڑکی کی ویڈیو وہ 4-5-6 ملین لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں ایک ویڈیو ایویڈنس, اس کو کون سے چیک دیے گئے, اس کی اپنی ریکارڈنگ, ہر چیز اس کی ہمارے پاس موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نیکی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے شان رمضان میں, جو رمضان ٹرانسمیشن ہے, لیکن آپ نے بعد میں فالو اپ بھی دیا تھا, شاید اس کا پروگرام بھی کیا تھا. جی میں وہی عرض کرتا ہوں. اس سیگمنٹ کے اندر ہم کسی بھی ایسے آدمی کو یا کسی بھی ایسے خاندان کو یا کسی بھی ایسی فیملی کو لاتے ہیں جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ہم لوگوں کے سامنے اس کی سٹوری, اس کی کہانی بتاتے ہیں, اور اسکرین پر چونکہ وہ ARY پر چلتا ہے, ARY کا ایک ادارہ ہے ARY کے مالکان کا جس کا نام ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, اور دنیا بھر میں انٹرنیشنلی اس کا نام ہے احساس ٹرسٹ. اس کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز چلتی ہیں, اس کے نمبر ہوتے ہیں, اس کا سارا کچھ. تو جس آدمی نے بھی وہ ویڈیو یا سوشل میڈیا پر دیکھنی ہو یا چاہے ٹیلی ویژن پر دیکھنی ہو, اگر کسی نے مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ ان اکاؤنٹ نمبرز پر کرتا ہے جو اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں. اس پہ اقرار الحسن کا نمبر نہیں چل سکتا, نہ چلتا ہے کیونکہ ادارہ. اقرار الحسن بھی جب وہ ایک پولیس کانسٹیبل کچھ غلط کرتا ہے وہ جا کے SHO کا گریبان پکڑتا ہے. ایسے ہی اگر وہ فاؤنڈیشن نے غلط کیا تو اگلی دفعہ رمضان ٹرانسمیشن کو اس کو فاری کر دیں, آپ کہیں گے میری کریڈیبلٹی پہ الزام لگ رہا ہے. نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے یا بیچ میں کسی نے, میں آپ کو ایک پورا پروسیس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب چونکہ ARY جیسے بڑے ادارے میں یہ سارے ڈونیشنز آتے ہیں, ہر کیس کو ایک نمبر اسائن ہو جاتا ہے, اس کے نام پر جتنے بھی ڈونیشنز آتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں یہاں بھی, اور احساس ٹرسٹ جو باہر ڈالرز اور پاؤنڈز لوگ دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کہ جی یہ اس آدمی کے لیے اتنی رقم آئی ہے. یہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے اگر آپ نے 1 کروڑ روپے مانگے ہیں اور 10 لوگوں نے فون کر کے 10-10 لاکھ روپے کمٹ کر دیے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کو 1 کروڑ روپے مل گئے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد مہینوں فالو اپ کرنا پڑتا ہے کہ سر وہ آپ نے فون کر کے کہا تھا 10 لاکھ روپے دینے ہیں سر, پلیز ٹرانسفر کر دیں. تو اکثر ساری دنیا میں یہ اصول ہے کہ 40 سے 60% کے قریب جو پلیجز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ اتنی ہی رقم آتی ہے. اکثر لوگ جذبات میں فون کر دیتے ہیں, اکثر لوگ کمٹ کر لیتے ہیں, بعد میں نہیں دیتے, رابطہ ہی نہیں رکھتے, فون ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو ان کے کیس میں جو کچھ ہوا اس میں ARY کا ایک میکنزم, چیک اینڈ بیلنس کا نظام, وہ آڈیٹڈ, ہمارے سارے چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جن کا آڈٹ ہوتا ہے, جو دنیا بھر میں پیسے ڈونیشنز اکٹھی کرتی ہیں, 1-1 روپے کا وہ حساب دیتی ہیں, وہاں پیسے آتے ہیں, جتنے پیسے جس کے لیے آتے ہیں اس کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں. وہ پوری کہانی
میں نے اپنے پروگرام میں بتائی ہے. ان کو پیسے دیتے ہوئے, چیک دیتے ہوئے, جو ریکوری ہوئی, جو پیسے آئے ان کو دینے کے, اس کے بعد انہوں نے کیسے اس کو دھندا بنا لیا کہ جب وہ میرے نام پر الزام لگا کے ایک ویڈیو بناتی تھیں اور اس کے نتیجے میں پھر کہتے تھے پروگرام کے آخر میں کہ جی ہمارا تو علاج ابھی ہونا ہے, یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے. ان کے اکاؤنٹ میں کب کب کتنے اور لوگوں نے پیسے دیے, کتنی ویڈیوز بنائی, بار بار لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں سے لیے اور اکاؤنٹس میں گرے, وہ ساری ڈیٹیلز اس پوری ویڈیو میں موجود ہیں. وہ قصہ پارینہ ہو گیا, اس میں ایک ایک ایویڈنس ہم نے دیا, وہ یوٹیوب پہ آن ریکارڈ موجود ہے, جو الزامات تھے اور ان الزامات کا تمام جواب بھی. اقرار بھائی بس اب آخری 5-7 منٹ پلیز. آپ نے جو ٹائم کہا تھا وہ ویسے ہو گیا, زیادہ ہو گیا, اس سے تو بہت زیادہ ہو گیا. اچھا اقرار بھائی, آپ کو بہت ساری دھمکیاں آتی ہوں گی, کوئی ایک ایسی دھمکی جس نے واقعتاً وہ کہتے ہیں نا پسینے چھڑا دیے تھے, کوئی ایسا ہوا تھا کبھی؟ کبھی نہیں الحمدللہ. جو بھی دھمکی کو دیتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. کوئی کبھی ایک گھبرائے ایسی تو ہوگی نا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. بہت لوگوں نے آن کیمرہ کہا کہ تمہارا آخری پروگرام ہوگا, اس کے بعد کبھی تم آن ایئر نہیں آ سکو گے. بہت لوگوں نے مارنے کی دھمکیاں دیں, بہت لوگوں نے کہا گولی مار دیں گے تمہیں, بہت ساری دھمکیاں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں, آن کیمرہ موجود ہیں, آن ایئر ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد میں آ کے پریشان رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں واقعی نہ مار دے یا کچھ ایسا ہو. کبھی بھی نہیں الحمدللہ. اگر پاکستان میں کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ ایک تو جاگیردار ہونا اس کا بڑا لازم ہے. اب بڑی زمینیں ہوں, بڑے کاروبار ہوں, اور وہ سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کو اقتدار میں آتے آتے, پھر وہ دوبارہ کیسے بھی بنا لیتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو آپ یہ جو پارٹی چلا رہے ہیں تو اس کا کوئی ہوگا, فنڈنگ کا کوئی طریقہ ہوگا یا اپنی جیب سے لگائیں گے؟ کیونکہ جو نوجوان ہیں بیچاروں کے پاس پہلے نوکریاں نہیں ہیں, وہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ 20-30-40 کروڑ روپے سے کم کی گیم نہیں ہوتی. آپ نے جس پارٹی سے فنڈ لینا ہوتا ہے, ٹکٹ لینا ہوتا ہے, اس پارٹی کو بھی آپ الٹیمیٹلی پیسے دیتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, پاکستان میں جو ہماری سیاسی جماعتیں جنہیں میں دکان اور کاروبار کہہ رہا ہوں, یہ کروڑوں اربوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پر لیتی ہیں. ٹکٹ جس کو دیتی ہیں اس سے بھی پارٹی فنڈ کے نام پر 5-10 کروڑ لیتی ہیں. نارملی ارشد شریف شہید نے بھی فارن فنڈنگ پہ ایک پروگرام کیا پی ٹی آئی کی, ڈالرز, پاؤنڈز, یوروز, بہت کچھ آتا ہے. اور ویسے بھی لوگ پارٹی فنڈ ہم تو ڈیم کے نام پہ فنڈ لے لیے, جی تو پارٹی بدقسمتی فنڈ ہے. تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہیرو مانتی تھی یہ پی ٹی آئی, ثاقب نثار صاحب کو اب بھی مانتی ہے. تو جس پارٹی کے پاس کروڑوں اربوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پر آتے ہیں, میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور قوم سے بھی کہ وہ پارٹیاں فنڈ خرچ کہاں کرتی ہیں؟ آپ اچھے صحافی ہیں, لگتے ہیں ایک جلسے اچھے صحافی ہیں, اور آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ پارٹی جب بھی جلسہ کرتی ہے, جس جگہ جلسہ کرتی ہے, وہاں کا ٹکٹ ہولڈر, وہاں کا ایم این اے, وہاں کا ایم پی اے, وہاں کا سینیٹر, وہاں کا وڈیرا, وہاں کا جاگیردار, سارا خرچہ جلسے پر وہ کرتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات آپ نے صرف نظر کر دیا اس سے, لیکن ایسا ہی ہے. جہاں ٹکٹ ہولڈر کوئی ہوتا ہے, جہاں کوئی جتوئی, کھوسا, ٹیوانا, لغاری, مزاری, مخدوم, وہ کرتا ہے خرچہ مقامی اپنے جلسے کا. اور جس نے بسیں لانی ہوتی ہیں وہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار 20 بسیں تم نے لانی ہیں, 40 بسیں تمہاری ذمہ داری ہے, 100 بسیں تم نے لے کر آنی ہیں, وہ بھی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. دیگیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ یار 40 دیگاں تو پکانی ہیں, 3000 قیمے والے نان تیری ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے ہی تھی. پارٹی پیسے کہاں خرچ کرتی ہے؟ پارٹیاں دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, ظاہر ہے وہ ان کے اللے تللوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں. ان کی بلٹ پروف گاڑیاں, ان کے پروٹوکول. خان صاحب کے پاس کوئی عہدہ نہیں بھی تھا تو بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک کانوائے تو چلتا تھا, جیمرز بھی ساتھ چلتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پارٹی فنڈ کہاں جاتا ہے, سوال یہ ہے پھر وہیں پہ وہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی پارٹیاں دکانیں نہیں ہوتی, جمہوری ادارے ہوتی ہیں, تو ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں لوگوں کو, جو مڈل کلاس ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں اور قابل ہوتے ہیں, باصلاحیت ہوتے ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کے لیے خود فنڈ دیتی ہیں. آپ ذرا پوچھیے گا کہ کینڈیڈیٹ سپورٹ فنڈ کیا ہوتا ہے. آپ ذرا چیٹ جی پی ٹی یا گراک سے یا گوگل پر جا کر یہ پوچھیے گا کہ جرمنی میں جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے فنڈ کرتی ہے اور پیسے دیتی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ وہ اپنے مڈل کلاس لوگوں کو آگے آنے کے لیے. یہ دیکھیے گا کہ ریبیٹ پروگرام جو ہے نا وہ کینیڈا کے اندر اور باقی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے. تو ساری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہے گورنمنٹ سے فنڈنگ لیں, چاہے وہ کارپوریٹ فنڈنگ کریں, چاہے وہ فنڈ ریزنگ ایونٹس کریں. اٹلی میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پرچی بنوانے کے لیے کسی کیمپ پر جاتے ہیں تو آپ کو 2 یا 4 یوروز دینا پڑتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اگلی کیمپ کسی ایسے آدمی کی کیمپین کے لیے خرچ کریں گے کہ جس کو ضرورت ہوگی. تو جہاں دکانیں یا کاروبار نہیں ہوتے وہاں سیاسی جماعتیں اپنے لوگوں پر خرچ کرتی ہیں. اچھا, یہ سوال یہی ماڈل ہوگا جس کو اپنایا جا سکتا ہے. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پاکستان میں آپ کی آئیڈیالوجی پسند آ جاتی ہے اور وہ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں,
تو وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو اس آئیڈیالوجی تحریک کی حد تک ہم کوئی پیسے نہ مانگیں گے، نہ لیں گے، نہ اسی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ کوئی بینک چاہتا ہے اکاؤنٹ کہ بنائیں گے. مجھے اقرار الحسن کا جی بہت اچھا ویو لگتا جی ہے جی اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ پیسے ہیں نہیں رکھ لیجیے، تو آپ ہرگز کیا نہیں، کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، زندگی میں نہیں. ہم نے ٹیم سریعام بنائی تھی، اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا، اس میں 18 لاکھ لوگ رجسٹرڈ تھے ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے، ہم کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے. جو خود کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، پودے لگا سکتے ہیں، دیواریں صاف خود کرنا جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہاں پر بھی یہ اس تحریک کی حد تک کوئی آدمی کسی سے نہ کوئی مانگے گا، نہ وصول کرے گا، نہ قبول کرے گا. جو پارٹی بن جائے اس پارٹی کی رجسٹریشن نوجوان کریں، اس کا بینک اکاؤنٹ بنائیں، ان کی خود کا کوئی میکانزم یا نظام موجود ہو کہ جس پر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. اس کے بعد وہ ڈونیشنز لینا شروع کریں دنیا بھر سے. اس میں جو ہیلپ کر سکتا ہوں گا ذاتی انکم سے، میں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ. اور میں اگر کسی اور سے بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں گا کہ یہ نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو سپورٹ کیجیے، وہ آگے چل کر. اس تحریک کی حد تک میرے پاس اتنے پیسے ہیں الحمدللہ کہ میں پیٹرول اپنا خرچ کر سکتا ہوں. سارا ملک میں گھوم رہا ہوں، جہاں جہاں جس کو تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے کچھ انتظام کرنے کے لیے، وہ ذاتی طور پر ہم دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اقرار بھائی کچھ ویسے بس ہنسی مذاق والی ہیں، صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ فون دیکھتا ہوں. کچھ ہمارے سارے کے سارے کچھ بدقسمت خاص چیزیں ہیں کہ آپ آپ کی اٹھتے ہی روٹین پہلا ہے کام ہوتا ہے فون چارجنگ سے اتار کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوا، کیا کہ ڈیولپمنٹس ہیں، کیا نئی خبریں ہیں، واٹس ایپ کے میسج کس کے آئے ہوئے ہیں. تو پہلا کام فون دیکھنا ہوتا ہے. موسیقی کیسی پسند ہے آپ کو؟ موسیقی بہت، میں بڑا خود بھی موسیقی سے بڑا شغف رہا. میں گورنمنٹ کالج کی میوزک سوسائٹی کا سیکرٹری رہا ہوں. اور کلاسیکل، نیم کلاسیکل، غزلیں، خاص طور پر جو میرا جو پسندیدہ شعبہ موسیقی میں وہ یہ ہے. اور مووی وغیرہ آخری کون سی دیکھی تھی آپ نے؟ آخر تو مجھے یاد نہیں ہوگی، لیکن نیٹ فلکس پر اب سے سیزن وغیرہ 10-15 دن پہلے کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے تھے. اب تو مجھے لگتا ہے اگلے کچھ برس تک تو یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی شہر کی ٹیم سے، کسی نہ کسی طرح کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس، کالجز کے اسٹوڈنٹس، ان کے گروپ بنا رہے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، کچھ پوسٹ کرتے ہیں، اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں، باقیوں پہ کامنٹ. تو اب تو یہ بالکل زندگی میں کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب جو ہے وہ یہ تحریک ہے. اسپیڈ ڈائل پہ کون سا نمبر ہے کس بندے کا؟ کسی Speed دوست dial- کا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ میں نے پریس کیا کر کے نہیں رکھیں گے تو یہ نمبر آ جائے گا، ڈائل ہو جائے گا. نہیں وہ کیا نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے شاید جو ہمارے بھائی بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہیں، ڈرائیونگ کے کام بھی کرتے ہیں، غلام عباس، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، دوست ہیں، شکیل بھائی ہیں، اس طرح کے لوگ ہی ہوں گے جو بہت زیادہ ڈائل ہوتے ہیں، لیکن اسپیڈ ڈائل نہیں ہے. چلیں آپ ہمیں آخر میں کچھ سنا دیں، اپنا موسیقی میں کچھ سنا دیں اگر سنانا چاہیں، ورنہ پھر ہم اس کو گلا ختم میرا کریں. بیٹھا ہوا ہے بہت چلیں. تقریریں کر کے. شعر اگر میرے ذہن میں کوئی آئے: اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں اے زمین وطن، پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی، ماؤں بہنوں کی، حرمت کی، اولاد کی، کہ اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم. آخری مرتبہ اے متاع نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم. تیرے دامن سے رسوائیوں کے نشان آنسوؤں کے سمندر سے دھوئیں گے ہم. گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکا کیا تو وہ کوئی بھی ہو، اس کے رستے کی دیوار بن جائیں گے، جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے. ارے واہ اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور بڑی کوتاہیاں بھی کی ہوں گی میں نے، تو معاف کیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور میں نے کہیں کوئی بد تہذیبی کی اور اس کے نہیں سلامت رہیں آپ. شکریہ. خوش سر رہیں. اقرار بھائی نو ڈاؤٹ کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑا ظلم کا نظام ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری سیاست میں ہے، اور بس انہوں نے کمر کس لی ہے. پھر اب جو سیاست میں ظلم کا نظام ہے اس کو بھی ختم کرنے چل پڑے ہیں. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.